رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں مسلمان اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کے پاس جائیں جو اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے جا کر سوال کریں کہ آپ اعتکاف کیوں بیٹھے ہیں، اعتکاف بیٹھنے کا آپ کا اصل مقصد کیا ہے۔ اگر آپ دیوبندیوں کے مسجد میں جائیں، ان سے جا کر آپ سوال کریں کہ آپ اعتکاف کیوں بیٹھے ہیں، تو وہاں بیٹھے ہوئے لوگ آپ کو یہ جواب دیں گے کہ ہم اس لیے اعتکاف بیٹھے ہیں، یہاں پر ہم طہارت کے مسائل سیکھ رہے ہیں، غسل کے مسائل سیکھ رہے ہیں، نماز کے مسائل سیکھ رہے ہیں، اپنے دیوبندیوں کے عقائد و نظریات سیکھ رہے ہیں، یہ ہے ان کی اصل نیت۔ تو بتائیے کیا یہ مقصد ہے اعتکاف بیٹھنے کا؟ آپ بریلویوں کی مسجد میں جائیں، ان سے جا کر سوال کریں کہ آپ اعتکاف کیوں بیٹھے ہیں، تو پھر وہ آگے سے یہ جواب دیں گے کہ ہم طہارت کے مسائل سیکھ رہے ہیں، غسل کے مسائل سیکھ رہے ہیں، نماز کے مسائل سیکھ رہے ہیں، اپنے عقائد و نظریات سیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے ان کی اصل نیت اعتکاف بیٹھنے کی۔ اسی طرح آپ غیر مقلد کی مسجد میں چلے جائیں، شیعوں کی مسجد میں چلے جائیں، الغرض آپ کسی فرقے والے کے پاس چلے جائیں، ان سے جا کر سوال کریں کہ آپ اعتکاف کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آگے آپ کو وہ جواب دے گا کہ ہم اس لیے اعتکاف بیٹھے ہیں کہ ہمارے عقائد و نظریات یہ بن جائیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہے ان کا عقیدہ، یہ ہے ان کی نیت۔ کیا اعتکاف بیٹھنے کی اصل مقصد یہی ہے؟ تو میرے بھائیو یاد رکھ لیں، اگر کوئی شخص اس نیت کے ساتھ اعتکاف بیٹھا ہوا ہے کہ وہ اپنے عقیدے، نظریات، اپنی باتیں سیکھ کر اور پھر مخلوق میں آ کر پھیلائے گا، یہ نیت ہے، تو پھر میرے بھائیو آپ کا اعتکاف نہیں ہے، آپ کا اعتکاف بالکل ہے نہیں، یہ قرآن و سنت کے خلاف نیت ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھ لیں، اعتکاف بیٹھنے کی جو اصل مقصد ہے، جو نیت ہے، وہ کیا ہے؟ اعتکاف ہے اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا نام، ثواب کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے، یہ ہے نیت۔ اور یاد رکھ لیں، اعتکاف اجتماعی عبادت کا نام ہے ہی نہیں، اعتکاف ایک انفرادی عبادت ہے، انفرادی عبادت کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان مخلوق سے کٹ کر خالق کے ساتھ جڑ جائے، مخلوق سے کٹ کر خالق کے ساتھ وابستہ ہو جائے، مخلوق سے اس کا دل کٹ جائے اور خالق کے ساتھ اس کا دل جڑ جائے، اس کا نام اعتکاف ہے، اور یہی مقصد ہے اعتکاف۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مکمل یکسوئی حاصل کرنے کا نام اعتکاف ہے، دنیاوی مصروفیات سے دل کو خالی کرنے کا نام اعتکاف ہے، ذکر و تلاوت قرآن مجید اور دعاؤں میں مشغول رہنا، توبہ استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی تختی کو سامنے رکھ کر ان گناہوں کی معافی مانگنے کا نام اعتکاف ہے، اور لیلۃ القدر کی تلاش کرنا، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا نام اعتکاف ہے۔ تو یاد رکھیں، لیلۃ القدر کی جو تلاش ہے وہ قصوں میں، کہانیوں میں، محفلوں میں اور ساری رات مجلسوں میں بیانات کرنے میں ملے گی آپ کو؟ بالکل نہیں ملے گی۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں جو لوگ اعتکاف کروانے کے لیے لوگوں کے اجتماعات کرتے ہیں، پھر وہاں پر ساری رات نعتیں اور تلاوتیں اور پھر وہاں پر بیانات ہوتے رہتے ہیں، تو میرے بھائیو یہ اعتکاف نہیں ہے۔ ہاں، یہ رسمی محفلیں ہو سکتی ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے پبلسٹی ہو سکتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا نام بالکل نہیں ہے، یہ مقصد اعتکاف کا ہے ہی نہیں۔ اپنے نفس کی اصلاح کرنے کا نام اعتکاف ہے، اپنے نفس کی اصلاح کرنے کا نام اعتکاف ہے۔ اپنے نفس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ میرے بھائیو یاد رکھ لیں، اپنے گناہوں کی تختی کو سامنے رکھیں، پھر توبہ استغفار کریں اور دیکھیں کہ میں نے پچھلی جو زندگی میری گزری ہے ماضی میں کتنے میں نے گناہ کیے، کتنوں کا میں نے دل دکھایا ہے۔ آج پھر توبہ استغفار کر کے اپنے اس پلید دل کو دھونے کا نام اعتکاف ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف فرمایا، پھر اسی دوران آپ نے لوگوں کو جہرن بلند آواز کے ساتھ قرات کرتے ہوئے سنا۔ وہاں پر کوئی عام بندے نہیں بیٹھے تھے، بریلوی، دیوبندی، شیعہ، اہل حدیث نہیں بیٹھے تھے، وہاں حضور کے صحابہ بیٹھے تھے،
وہ صحابہ کرام جن کی تربیت رسول اللہ نے خود ڈائریکٹ کی تھی اور ان کی تربیت اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہوئی تھی، ان کی آوازیں بلند ہوئی قرات کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تھے تو آپ نے اپنے پردے کو ہٹایا، یعنی خیمے کا جو پردہ تھا اس کو ہٹایا، فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک اپنے اللہ سے مناجی سرگوشی کرنے والا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ الگ الگ بیٹھو، اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، توبہ استغفار کرو۔ تو تم میں سے، فرمایا نبی اسلام نے، بعض کو ہرگز بھی بلند آواز کر کے تکلیف نہ پہنچائے۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ساری رات محفل جاتی ہے، نعتیں، تلاوتیں، بیانات، اور ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارا اعتکاف ہے۔ کتنوں کیوں ہم تکلیف دیتے ہیں۔ میں تو اتنا کہتا ہوں کہ جہاں ایسی مسجدیں موجود ہیں جو ایک قرب و جوار میں ان کے لوگوں کے جو گھر ہیں نا، وہ لوگ سوچتے ہوں گے کہ کاش یہ دن آتا ہی نہ، بلند آواز کے ساتھ نعتیں، تلاوتیں اور پتہ ہے کیا کیا مرثیے ڈوڑے پڑھ کر لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور یہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں۔ نبی اسلام شاہ فرمایا، اور تم میں سے بعض پر بآواز بلند قرات کو ہرگز نہ کرے، یا یہ فرمایا کہ نماز کی حالت میں بھی تم بلند آواز کے ساتھ قرات نہ کرو۔ تو بتائیے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور ذکر ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ نے کیا، حضور نے ان کو منع کر دیا۔ حضور نے فرمایا تم سرگوشی کرو، الگ الگ بیٹھ کر تم اللہ کا ذکر کرو، آہستہ آہستہ ذکر کرو۔ تم اگر ذکر اذکار کرو اور ساتھ والے تمہارے کسی بھائی کو تکلیف پہنچے، فرمایا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو اعتکاف ہے نا، اعتکاف یہ انفرادی عبادت کا نام ہے، یہ اجتماعی عبادت ہے نہیں، لیکن آج کے مولویوں نے اور پیروں نے اس کو اجتماعی عبادت بنا رکھا ہے۔ دور دور تک لوگ جاتے ہیں اعتکاف بیٹھنے کے لیے، گھر کے قریب والی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، گھر کے قریب والی مسجد کے ٹائم ٹیبل کا ان کو علم ہی نہیں ہوتا کہ وہاں پر کون سی نماز کس وقت ہوتی ہے، اور سینکڑوں میل دور جا کر وہ لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ اس اعتکاف کا جو اصل ہے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، رسول اللہ کی شریعت میں نہیں ہے۔ ہاں، یہ مولویوں کی شریعت میں، پیروں کی شریعت میں ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ اعتکاف ہے نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی جو شریعت ہے وہ یہی ہے کہ اعتکاف انفرادی عبادت ہے، الگ الگ ہو کے بیٹھو، ذکر اذکار کرو، درود پڑھو، کلمہ پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، اللہ سے معافی مانگو، مخلوق سے کٹ کر خالق کے ساتھ جڑ جاؤ۔ یہ اعتکاف کا اصل مقصد ہے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ ہو کہ بھی اکٹھے ہوں گے اور پبلسٹی ہوگی، لوگ چندے دیں گے وغیرہ وغیرہ، تو میرے بھائیوں اس نظریے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ آپ اعتکاف بیٹھے ہیں تو آپ کو اعتکاف بیٹھنے کا کوئی ثواب حاصل نہیں ہوگا۔